غرباء 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 غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي. وفي رواية أخرى: إن النصر مع الصبر. رواه أحمد. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، احکم الحاکمین، ملک الاملاک ہے. اس کی جتنی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم. اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم میں یعنی بہترین ڈھانچے میں پیدا فرما کر کے عقل و شعور، ادراک و فہم والی نعمت یعنی عقل سے نوازا اور ہماری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اللہ کو کروڑ درود و سلام نازل ہوں سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا بندوبست فرمایا، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. محترم سامعین و سامعات، آج ہر مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے. ہر مسلمان کو مصیبتوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا. ذاتی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، سماجی اور معاشرے کے اندر پنپنے والی جو بیماریاں ہیں اس تعلق سے مسلمان پریشان حال ہے، اور دشمنان اسلام کے حملوں سے مسلمان آج پریشان حال ہے. غرض ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی پریشانیوں کا مجموعہ بن چکی ہے، اور اس عالم میں، اس حالت میں ہر شخص چاہتا ہے کوئی مددگار بن جائے، کوئی حامی و ناصر ہو جو ہماری مدد کر دے، ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلا دے. اسی وجہ سے مجھے یہ آج موضوع دیا گیا ہے کہ نصرت و مدد کے حصول کے لیے کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت کو حاصل کر سکتے ہیں. ایسے کون سے ذرائع ہیں اور ایسے کون سے وسائل ہیں کہ جن کو اپنا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ اس موضوع کی وضاحت کی جائے، دو ایک باتیں جو ہیں اس موضوع کے تعلق سے ہمیشہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی شخص وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے اللہ رب العالمین کا. کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ رب العالمین کی مدد سے جو ہے بے نیاز ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الناس
انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ بے نیازی یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے, یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. فرمایا کہ اے لوگوں تم تمام کے تمام فقراء ہو, تم تمام کے تمام منگتے ہو, تم تمام کے تمام محتاج ہو اللہ رب العالمین کے. اگر کوئی بے نیاز ہے, کسی کو حاجت نہیں, کسی کو مصیبت لاحق نہیں ہوتی, اگر وہ کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات. فرمایا واللہ هو الغنی الحمید, اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے, وہ تعریف کے لائق. دوسرے مقام پر آپ دیکھیں سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے واللہ احد, اللہ رب العالمین ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ رب العالمین بے نیاز. سب سے پہلی بات کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی شخص جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا, سب کے سب محتاج اللہ رب العالمین کی. دوسری بات کہ مدد دینے والا, مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسری ذات موجود نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, مدد نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو غالب ہے, جو حکمت والا ہے. اس آیت نے ہمیں بتلایا کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو مدد دیتی ہے. مدد کرنے والی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. فرمایا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ, کہ اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ ہے, یہ تمہارے کام نپٹانے والا, تمہیں دشواریوں سے نکالنے والا, تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, سب سے بہترین مددگار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور تیسری بات اس تعلق سے, اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ جہاں ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہی مددگار ہے, مدد کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے, تو دوسری طرف ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسری ذات موجود نہیں ہے جو ہماری مدد کرے. کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا, کہ وہ کوئی بزرگ ہو, پیر ہو, ولی ہو, کوئی بھی ہماری اس دنیا میں ہمیں پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نجات نہیں دلا سکتا. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نبیوں کو ولی مانتے ہیں, جو کارساز مانتے ہیں نبیوں کو, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا مانتے ہیں, ان کو مولا کائنات مانتے ہیں. تو جان لیجیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی جو ہے ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی ذات نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا يستطيعون نصرهم, فرمایا کہ والذین تدعون من دونی, کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسری شخصیت کو پکارتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں. فرمایا کہ لا يستطيعون نصرهم, تو جان لے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں کرتے ہیں. ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے, ان کے اندر اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے, وہ تمہاری مدد تو کر کی نہ. فرمائے کہ لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون, وہ اپنے آپ کی خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں اس مدد کی تعلق سے, اللہ رب العالمین کی معاونت کی تعلق سے, اللہ رب العالمین کی مدد کے حاصل کرنے کی تعلق سے. یہ پہلی, اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات بے نیاز نہیں. دوسری, اللہ رب العالمین ناصر ہے, دوسری کوئی ذات ناصر نہیں ہے. اور جو لوگ دوسروں کو ناصر مانتے ہیں تو وہ لوگ جان لے کہ وہ لوگ نہ ہی دوسروں کی مدد کرنے کی استطاعت کرتے ہیں اور نہ ہی خود کی مدد کرنے کی. اب جو موضوع ہے ہمارا کہ حقیقی وسائل کیا ہے, کن ذرائع کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین پر ایمان اور اعمال صالحہ, کیونکہ ایمان کی قیمتی شے ہے. آپ غور کریں کہ اگر ایمان نہ ہو تو بڑا سا بڑا عمل جو ہے قابل قبول نہیں. جب عمل قابل قبول نہیں تو ایمان کے بغیر اللہ رب العالمین کی مدد کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کو مشروط کر رکھا ہے, کس کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ خاص کر رکھا ہے. فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تمہاری ضرور مدد کی جائے گی, پریشانیوں کو ضرور دور کیا جائے گا, بشرط یہ کہ ان کنتم مؤمنین. شرط کیا ہے؟ صرف ایک, ان کنتم مؤمنین, کہ تم مومن ہو جاؤ, ایمان والے بن جاؤ. اور دوسرے مقام پر آتے کہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہاں پہ ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں سے
وعدہ کر رکھا ہے جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑا، یعنی کہ ایسا شخص جو مومن ہو، جو اعمال صالحہ انجام دیتا ہو، تو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ ہم تم کو اس زمین کا جانشین بنائیں گے جس طرح قبل کی پچھلی امتوں کو ہم نے جانشین بنایا تھا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو دین چن لیا ہے، جس دین کو پسند فرما دیا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس دین پر جمع دے گا. یعنی دین اسلام اللہ رب العالمین نے مومنین اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین دین پر مضبوط کر دے گا، ان کو ثابت قدم رکھے گا. اور پھر ساتھ کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ الْخَوْفِ أَمْنًا. یہ جو ڈر لگا ہوا ہے دشمنان اسلام کا، پریشانیاں، اور جو مصیبتیں بلائیں ہمارے ساتھ جو چمٹی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم ان کو بدل دیں گے امن و راحت کے ساتھ. اس خوف کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا. اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے جب فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ رب العالمین نے ہماری مدد، مومنین کی مدد کو کیا کر رکھا ہے؟ اپنے اوپر ثابت کر رکھا ہے کہ میں ضرور پر ضرور مومنین کی کیا کروں گا؟ مدد کروں گا. تو اللہ رب العالمین کا ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے. تو ایمان کے تعلق سے ایک اور چیز جو ہمارے اس مدد پہ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ایمان، ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایمان کے دعوے دار ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، مانتے ہیں اللہ رب العالمین ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے درگاہوں پر، مزاروں پر، پیر بزرگوں کے سامنے جھکتے ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے ایمان کے تعلق سے کہ آج ہم اللہ رب العالمین کی مدد سے محروم ہو چکے ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کے تعلق سے فرمایا کہ یہ لوگ کیا اس بات کو گمان کر رکھے کہ بنا آزمائش ان کو جنت مل جائے گی، اور یہ اتنے زبردست طریقے سے جھجوڑے جائیں گے کہ رسول اور مومن کہہ دیں گے، کیا کہیں گے؟ متى نصر اللہ، اللہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی. یہی وجہ آج دنیا کی وجہ کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر درباروں کا اور غیر اللہ کا ہم نے سر جو ہے پکڑ رکھا ہے. اسی وجہ سے آج ہم اللہ رب العالمین کی مدد سے محروم ہو گئے، اور آج بے ساختہ ہماری دعا کے کیا جملہ آ جاتا ہے؟ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے. دوسری چیز، اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو دین ہمیں ملا ہم اس کی جو ہے تبلیغ کریں، اس دین کو دوسرے تک پہنچائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں. جو علم اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے اس علم کو دوسرے تک پہنچائیں. اور جو ذمہ داری یعنی تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی تھی کہ لیبلغ الشاہد الغائب، یہ شاہد جو موجود ہے اس جگہ پر، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت موجود ہے وہ دوسروں تک جو موجود نہیں وہاں تک کہ وہ پہنچا دے، اس پیغام کو دوسروں تک کیا عام کرے. یہ ذمہ داری ہر امت کے حق پر ڈالی گئی کہ اسے چاہیے کہ اس ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچائے، اس علم کو، اس دین کو دوسروں تک پہنچائے. جب ہم یہ عمل انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی مدد کرے گا اللہ رب العالمین اس شخص کی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین کی سے مدد مطلب اللہ رب العالمین کی دین کی مدد، ورنہ تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اور معنی مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائے، اور دوسرے الفاظ میں اگر نہیں کہیں تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو فریضہ، جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں. اسی وجہ سے آج جو ہے جو ذمہ داری اگر ہم بخوبی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں دین تبلیغ کے تعلق سے. آج ہر شخص چاہتا ہے کہ دین کے بارے میں جانے، ہاں مسلمان ہو یا نہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ آج یہ اسلام میں اتنے تیر چلائے جا رہے ہیں، اس طرح اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو آخر وجہ کیا ہے؟ ہر شخص نے جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کو اتنا بدنام کیوں کیا جا رہا ہے. اس لیے لوگ اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے مسلمان جو اس بات کے دعوے دار ہیں
کہ ہم خیر امت ہیں، سب سے بہترین امت کا ہمیں لقب دیا گیا، وہی جو ہے اس معاملے میں اس تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اس تعلق سے سب سے کوتا اور سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کی مدد بہت ضروری ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی مدد بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے یہ ذرائع تھا۔ تیسرا جو ہے عمل میں اخلاص، جو عمل انجام دیتے ہیں وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی شخص کو مد نظر رکھتے ہوئے، ریا، نمود، شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عمل کو انجام دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت محمدیہ کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، دین کو خالص آپ ہی کے لیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے میں جو ہے عبادت کروں، خالص دین کو کرتے ہوئے، اور سورہ بینہ میں مومنین سے کہا ہے فاعبدوا اللہ مخلصا له الدین، کہ تو اللہ رب العالمین کی بات کرو دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں عمل میں اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہیں دیتی۔ نسائی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ينصر اللہ هذه الامه، اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرے گا بضعیفها، اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، بدعوتهم ان کی دعا کرنے، وصلاتهم ان کی نماز، وصلاتهم ان کی نماز، واخلاصهم ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کی مدد اس امت پر ضرور آئے گی۔ فرمایا دعوتهم، دعا کا ہونا بہت ضروری ہے، وصلاتهم، نماز کا ہونا بہت ضروری ہے، واخلاصهم، اور عمل میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس تعلق سے بھی اگر آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور امت محمدیہ کا حال دیکھیں تو اس تعلق سے عمل کے اندر ہم سب سے پیچھے بہت سست ہیں۔ اول تو ہم عمل انجام ہی نہیں دیتے ہیں، فرائض پڑھنی کافی اتنا سمجھتے کہ کوئی اتارنا ہے، تو عمل کو ہم جو ہے بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، عمل انجام نہیں دیتے ہیں، اور اگر ہم عمل انجام دیتے ہیں تو اس میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے، اخلاص کا جو ہے نقصان پایا جاتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ ریا، نمود، شہرت، لوگوں میں مشہور ہونا کہ فلاں سخی ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں عمرہ کرنے والا ہے، فلاں صدقہ دینے والا ہے، تو یہ اس ریا، نمود نے ہمارے عمل سے جو ہے اخلاص کو ختم کر دیا ہے، اور آج اخلاص کے ختم ہونے کی وجہ سے آج کیا ہو گیا ہے، آج اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے ہمارے اوپر سے رکھی۔ تو عمل میں اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی چیز اور پانچویں چیز وہ ہے وہ صبر اور نماز، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو، استعانت کرو، کس سے؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ دو چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا، اور پھر فرماتے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے۔ یہاں پر نماز اور صبر کے تعلق سے آپ دیکھیں، پہلے ہم نماز کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلى، سنن ابی داؤد کی یہ روایت کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سخت معاملہ پیش ہوتا، کوئی مصیبت آتی یا جنگ کا معاملہ ہوتا، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ صلی، آپ نماز ادا کیا کرتے، یعنی آپ نماز پڑھ کر کے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی مدد کس سے طلب کیا کرتے تھے؟ نماز کے ذریعے سے طلب کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ صبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى مَا تَقْرَأُ خَيْرًا كَثِيرًا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جان لو، خبردار، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ صبر جس مصیبت کو اور جو چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے اس پر تم صبر کر لیتے ہو، تو وہ صبر بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مصیبت پر اور وہ چیز جو تم ناپسند کرتے ہو، یہ بلائیں، یہ اذیتیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ پریشانیاں آ کر کے مجھے گھیر دے، میں پریشان حال رہوں، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میں مصیبت زدہ بن جاؤں، لیکن فرمایا کہ اگر اس حالت پہ تم صبر کر لو یہ چیز تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فوراً فرما دیا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ،
کہ جان لو مدد کب آئے گی؟ صبر کے ساتھ آئے گی۔ اگر مصیبت کے اندر ہم جزا قضا کرنے والے بن جائیں، مصیبت پر آئے وائے کرنے والے بن جائیں اور اللہ رب العالمین کا سر پکڑنے کی بجائے دوسروں کا سر پکڑ لیں، کیونکہ انسان بڑا بھی گھبرا ہوتا ہے، ذرا سی مصیبت آتی تو بڑا گھبرا جاتا ہے، فوراً اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کوئی راہ نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر بھاگتا ہے، غیر اللہ کے دروازے پر سر جھکاتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرما دیا کہ وہ ان النصر مع الصبر، مصیبت پر صبر ہونا چاہیے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا صدمہ جب آدمی کو لاحق ہو جائے اور اسی پہلے صدمے پر آدمی صبر کر لے، وہ صبر ہے۔ آدمی پہلے جزا قضا کر لے، رو لے دھو لے، ہائے وائے کر لے، ہاتھ پیر مار لے، اور اس کے بعد جب دیکھے کہ اب اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نجات نہیں ہے، کوئی راہ نہیں مل رہی، اور اس کے بعد صبر کر لے کہ نا یہی مقدر میں تھا، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ کو جب پہلی مصیبت لاحق ہوئی تو اول وقت میں ہی آپ کو اس مصیبت پر صبر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان النصر مع الصبر، کہ صبر کے ساتھ ہی جو ہے مدد ہوگی، صبر کرو گے تو یہ مدد آئے گی۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، بہت بڑا معاملہ ہے، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، فرمایا بہت اہم معاملہ ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ مصیبت کے وقت پر صبر کر لینا، مصیبت کے وقت کو مصیبت کو بلا کر کے نماز ادا کرنا، تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، مگر فرمایا الا علی الخاشعین، لیکن جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، ان لوگوں پر یہ معاملہ بڑے آسان ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ذریعہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوا کرتا ہے، خفیہ ہتھیار، ایسا ہتھیار جو دکھتا نہیں ہے لیکن بڑی کافی ضرور لگاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت وہاں بڑا ہاتھ پیر مارتے ہیں، جتنے ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں اس مصیبت سے نکلنے کے، ہم تمام ظاہری اسباب کو اپنا لیتے ہیں لیکن مصیبت سے نہیں نکل پاتے ہیں، لیکن دعائیں کام کر جاتی ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دعا کے ذریعے سے کیا کر دیتا ہے؟ مصیبت سے جو ہے نجات دے دیتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو تین چیزوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین دعا قبول کر لیتا ہے، دعا مانگتا ہے وہ چیز تو نہیں ملتی لیکن اللہ رب العالمین آنے والی مصیبت ہٹا دیتا ہے، اور تیسری چیز فرمایا نہ مصیبت ہٹتی ہے نہ ہی وہ دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس دعا کو اسٹور کر لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے قیامت کے لیے۔ تو فرمایا کہ دعا جو ہے بہت بہترین ذریعہ ہے۔ مثال آپ کے سامنے جنگ بدر ہے، بدر کا میدان ہے، مٹھی پر مسلمان ہیں 300 سے زائد، کچھ مسلمان نہتے ہیں، صرف تلوار ہے لڑنے کے لیے، کچھ کمزور ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کفار کا لشکر جرار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف مصیبت دیکھتے ہیں، جماعتوں کو دیکھتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم، کہ اے اللہ ان کو خاطر حساب من اہل الاسلام، کہ اگر تو اہل اسلام کی مٹھی پر جماعت کو تباہ و برباد کر دے گا، لا تعبد فی الارض، زمین میں کبھی بھی تیری جو ہے عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعا اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور نصرت و مدد کی بشارت فرماتی ہے، سناتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تمہاری دعا کو قبول فرما دیا، جس ذریعے سے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ پے در پہ فرشتے نازل ہونے والے 1000 فرشتے جو پے در پہ نازل ہوں گے، ان کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ دعا کا اثر دیکھیے، مصیبت کا وقت ہے، اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس دعا کی قبولیت کے بعد اللہ رب العالمین کی نصرت کی بشارت، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم تک جب بھی کوئی مصیبت آئے، بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کو کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو دعائیں ہمیں بتلائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں بتلائی، ہم ان دعاؤں کو قبول کریں، اللہ رب العالمین سے اپنی اس حاجت کو مانگے جس حاجت کے جو ہم محتاج ہیں، اور اس پریشانی کے دور ہونے کی دعا کریں جس پریشانی میں ہم ملے ہوئے ہیں۔ تو اس دعا کے ذریعے سے بڑے سے بڑے معاملات جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہے اللہ پر توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ، یہ ایسا ذریعہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے وہی انسان کے دل کو اطمینان بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پریشانی آتی ہے اور جب ایک بندہ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کرنے والا ہے تو اس کے دل کو اطمینان لیتا ہے اس بات پر
کہ انشاءاللہ یہ پریشانی کیا ہے اللہ رب العالمین ضرور دور کر دے گا. تو اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین کی مدد جس شخص کے ساتھ جو ہے شامل حال ہے کہ اس کو کوئی شخص ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتا. لیکن پھر فرما دیا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین ہی کی ذات تم کو رسوا کر دے، تمہیں ذلیل و رسوا کر دے، تو اس کے بعد کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے. یعنی اللہ رب العالمین ہی کی ذات جو مدد کر سکتی ہے. اور دوسری کی سائے سے جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی اگر مدد مل جائے تو پھر اس کے بعد ہم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد فرما دیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کرے. اللہ مومنین کو کامل بھروسہ کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین پر توکل یہ اللہ رب العالمین کی مدد کا حصول کا سب سے اہم ذریعہ. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، کہ جب تک کسی کام کا آپ ارادہ کرو، کسی چیز کے تعلق سے تم عزم مصمم کر لو، تب اس کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات کون سی؟ اللہ رب العالمین. اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اور جس چیز کا ارادہ تم لے کے انشاءاللہ وہ ارادہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے گا. اسی لیے پڑھا فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو کسی چیز کا تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین جو ہے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سب سے اہم وہ ہے جماعت کا ساتھ. جماعت پر چاہے کتنی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، جماعت کے اوپر چاہے کتنے لعن طعن کیوں نہ کیا جائے، جماعت اگر حق پر ہے تو اس کا ساتھ نہ چھوڑیں. جماعت کا ساتھ جو ہے کبھی بھی نہ چھوڑا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ رب العالمین کا ہاتھ کس پر ہے؟ جماعت کے اوپر. اور ایک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے ماں جو ہے فارق جو ہے جماعت، جو اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. مصیبت اور ابتلا کے موقع پر جو شخص جماعت کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد بھی اس سے جو ہے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ. اس کی مثال اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس میں جو ہے تم جو ہے تنازع پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو. اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے فوراً اسے تسلیم کر دو، اس سے جو تم جدائی نہ اختیار کرو. اگر تم جدائی اختیار کرو گے، مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاؤ گے تو فرمایا فَتَفْشَلُوا، تمہیں ذلیل و رسوا ہونا ہوگا، تمہاری ہوا اوپر جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم میدان جنگ میں ہوگے تو جماعت سے تم نے جدائی اختیار کر رکھی ہے تو فرمایا تمہاری ہوائیں اوپر جائے گی. اسی لیے فرمایا وَاصْبِرُوا، اگر جماعت پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ تو اللہ رب العالمین نے کہہ رکھا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو تمہیں آزما کر کے رہیں گے. اور پھر فرما دیا کہ تم یہ گمان کر رہے ہو کہ بنا جھجوڑے ہوئے، بنا آزمائش کے، بنا امتحان کے تمہیں جنت مل جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے تو ہم سے کہہ رکھا ہے کہ تمہیں تو مصیبتیں آ کر کے رہے گی، تمہیں پریشانیاں تو جھیلنا ہی ہے. لیکن فرمایا کہ اس مصیبت کے عالم میں جو جماعت کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد آتا ہے. تو جماعت کا ساتھ نہیں ہونا، کچھ بنیادی وسائل اور کچھ بنیادی ذرائع، اور ان وسائل کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے فرمایا کہ دعا بھی اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. تو اسی دعاؤں کے تعلق سے ایک اہم دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، جو ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد پر اٹھاتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کرنے پر اٹھاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں حاجت وغیرہ ہو تو تم اس چاہیے کہ دعا کرو ربی اعنی ولا تعن علی، کہ اے میرے رب کہ میری مدد کر، ربی اعنی، اے میرے رب میری مدد کر، ولا تعن علی، میرے خلاف مدد کر، وانصرنی، مجھ کو غلبہ دے، مجھ کو غالب بنا، ولا تنصر علی، مجھ کو مغلوب مت کر، وامکر لی، میرے لیے تدبیریں کر، ولا تمکر علی، میرے خلاف تدبیریں نہ کر، واہدنی، اور مجھ کو ہدایت دے، ویسر الہدی لی، میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے، وانصرنی علی من بغی علی، اور جو لوگ مجھ پر ظلم کرے ان لوگوں کے خلاف کوئی مدد کر.
یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ہمیں اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی مدد جو شامل حال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو ذرائع اللہ رب العالمین کی مدد حصول کے تعلق سے ہمیں بتلایا گیا، اللہ رب العالمین حصول کو اپنانے کی، ان کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہے توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک یہ اسلام پر دیا جب موتا ایمان پر آئے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔